قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ظنوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے اور قوم بنو اسرائیل کو ایک بہت بڑے فتنے میں مبتلا پایا کہ ایک بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں اور تمام اللہ کی نعمتوں کو بھول چکے ہیں، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کو مخاطب فرمایا، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام کو آپ نے اپنی قوم میں اپنے بعد خلیفہ بنایا تھا کہ میں جب جا رہا ہوں تو میرے بعد آپ ہی میرے خلیفہ ہوں گے، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ کوشش کریں میرے جو احکام ہیں ان کی پوری پوری اتباع کریں اور قوم میں اصلاح کی کوشش کریں۔ لیکن جب وہ فرعون کی اتنے بڑے غرق کے واقعے کو دیکھنے کے بعد بھی اللہ معاف کرے سب کچھ بھول گئے، تو انہوں نے ہارون علیہ السلام کی بات کو بھی نہ مانا اور سامری کے بنائے ہوئے جال میں الجھ گئے۔ صرف تقریباً 12,000 بنو اسرائیلی تھے جو ہارون علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے، باقی لاکھوں جو تھے وہ سب خلاف گئے۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو آپ نے جیسا کہ قرآن مقدس کی دوسری آیات مبارکہ میں بھی تفصیل کا ذکر ہے کہ وہ الواح، آپ نے وہ تورات والی کشتیاں بھی زمین پہ ڈالی، وہ اخذ برأس اخیہ جرہ الیہ، اور بھائی کے بالوں کو پکڑا۔ اور اس دوسری آیت مبارک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے سر کے بالوں کو بھی ہاتھ میں پکڑا اور داڑھی مبارک کو بھی پکڑا، لیکن دونوں آیات میں ایک بڑا لطیف فرق ہے اگر آپ اس پہ غور کریں۔ ایک آیت میں اللہ خبر دے رہے ہیں کہ فرجع موسیٰ علیہ السلام واپس آئے،
قوم کی طرف بہت غصے میں، بہت غم میں، وہ الکل الواح اور تورات والی تختیاں بھی آپ نے زمین پہ ڈال دی، وہ آخذہ بے راز سے عقیدے، اور بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ لیا۔ اللہ نے وہاں داڑھی کا ذکر نہیں فرمایا، لیکن یہاں پر جب ہارون علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ میری داڑھی تو چھوڑیں، میرے بال تو چھوڑیں، یعنی ہارون علیہ السلام نے تو ذکر کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف سر کے بالوں کا ذکر تو فرمایا ہے لیکن داڑھی کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس سے علماء نے مسئلہ استنباط فرمایا کہ داڑھی اتنی احترام والی چیز ہے، اتنی عزت والی چیز ہے کہ اللہ نے بھی اس کا ذکر چھوڑ دیا کہ توہین کا پہلو نہ نکلے۔ کسی کی داڑھی پکڑنا مذاق سے نہیں ہوتی، تو اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ ہاں جس پہ بی پی ہے اس نے تو ذکر کرنا ہے بھائی، جس کے ساتھ واقعہ پیش آ رہا، یعنی ہارون علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں کہ آپ میری داڑھی بھی نہ پکڑیں اور میرے بال بھی چھوڑیں، لیکن اللہ نے داڑھی کا نام نہیں لیا۔ وہاں صرف ایک لفظ ہے آخذ براس اخیہ یجرہ الیہ، معلوم ہوا کہ داڑھی اتنا مکرم چیز ہے، اتنا قابل احترام چیز ہے کہ اللہ نے ایک پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، اور غصے کا سبب بھی اللہ کی توحید ہے، لیکن اللہ نے داڑھی کا نام نہیں دیا۔ تو اسی سے اندازہ کریں کہ داڑھی کا کیا مقام ہے، کہ سنت الانبیاء والمرسلین ہے۔ اور دوسرا علماء نے ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ جتنا بھی سنت ہے، مثلا مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھنا سنت ہے، ٹھیک، آمنا باللہ آمنا برسول ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھنا سنت ہے، ٹھیک، لیکن ابھی آپ نے مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھی ہے تو بس پڑھ کے فارغ ہو گئے، پھر انشاءاللہ اللہ نصیب کریں گے تو عشاء کی سنتیں پڑھیں گے، عشاء کی سنتیں پڑھ کے فارغ ہو گئے تو فجر کی سنتیں پڑھیں گے، یعنی سنت پہ عمل کر کے چھوڑ دیا، ختم کر دیا، فارغ ہو گئے۔ لیکن داڑھی ایسی سنت ہے جو ہمیشہ میرے مدنی کے چہرے پہ رہی، 1 منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑا، یعنی ایسی سنت ہے کہ جو آنے کے بعد جدا ہی نہیں ہوئی۔ اندازہ فرمائیں، ایک سنت جدا تو ہو گئی نا، سنت تو ہے، لیکن مسواک سنت ہے، کر لیا رکھ دیا۔ نماز 2 رکعت پڑھنا فجر سے پہلے سنت ہے، پڑھ لیا چھوڑ دی۔ احرام باندھنے سے پہلے آپ نے 2 رکعت پڑھی چھوڑ دی۔ لیکن داڑھی مبارک تو ایک ایسی سنت انبیاء والمرسلین ہے کہ جو ہمیشہ آنے کے بعد، وہ موت کے بعد بھی ساتھ رہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ جو آدمی حالق اللحیہ ہے، داڑھی منڈانے والا ہے، وہ فاسق ہو جاتا ہے، اور اس پہ وہ مصر رہتا ہے، یعنی ہمیشہ منڈواتا ہے، تو ساتھ فاجر بھی ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ فاسق کا معنی ہوتا ہے اللہ کی اطاعت سے نکلنے والا، تو ایک دفعہ تو نکلا نا، لیکن اسی میں اگر وہ گناہ میں جمع رہے تو فاجر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ داڑھی منڈانے والا امام نہیں بن سکتا، داڑھی منڈانے والا مؤذن نہیں بن سکتا، کیونکہ مؤذن اور امام جو ہے یہ لوگوں کا مقتدا ہے، تو لوگ جب اس کو دیکھیں گے وہ مخالف سنت ہے تو وہ کیا کریں گے؟ تو اس لیے اسی سے آپ اندازہ فرمائیں۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ اسی سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے
کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا جدید علماء کہ بھائی بس داڑھی دور سے نظر آ جائے کافی ہے. بعض جدید علماء جو ہے نا جدید ذہن رکھنے والے حضرات جن کو یہ خیال آ گیا ہے، اصل میں ان کی بھی نیت شاید ٹھیک ہوگی اللہ جانے، ان کے دلوں میں بھی یہ دماغ میں آتا ہے کہ بھئی اب نوجوان ہیں اور جدید معاشرہ ہے اور اس میں داڑھی رکھنا بڑا امتحان ہے، تو چلو ان کو کہہ دو یار تھوڑی سی رکھ لو، کچھ تو رکھنے والے تو بنے. یعنی شاید ان کی نیت بھی یہ ہو، دلوں کا بھید تو اللہ جانتا ہے، کیونکہ اب نوجوان آدمی کو کسی راستے پہ لانا، اور اس دور میں بالکل وہی دور ہے کہ میرے محبوب نے، محبوب دو عالم، رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا میری امت کو میری سنت پہ عمل کرنا ایسے مشکل ہوگا جیسے انگارے کو ہاتھ میں رکھنا مشکل ہوگا. لیکن آپ انگارہ ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے. کہتے رہے ہم جل جائے گا پھینک دیں گے. تو جیسے انگارے کو ہاتھ میں رکھنا مشکل ہے، فرمایا سنت پہ عمل کرنا ایسے مشکل ہے. اور آج دیکھ لیں آپ کے داڑھی رکھنا جو ہے اتنا بڑا امتحان ہو گیا ہے. مطلب پہلے دور میں تو داڑھی نہ رکھنا بڑی عجیب بات تھی، یعنی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مرد ہو اور داڑھی نہ ہو. اب داڑھی رکھنا انہوں نے ایک ایسا عیب نعوذ باللہ بنا دیا ہے، ایسی مشکل بنا دی ہے، اور دشمن اتنا چالاک ہے اور اتنا دور اندیش ہے کہ ایسی ایسی سازشیں کرتا ہے کہ انجام یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے فرمان سے ہٹ جاتے ہیں. اب دیکھیں سرما پہننا سنت ہے، لیکن موجودہ دور کے جدید طبقے نے سرما پہننا عیب بنا دیا ہے کہ کوئی بندہ مرد سرما پہنے گا دیکھیے عورتیں تو رہی، یعنی مذاق ہو گیا ہے. حالانکہ صحیح احادیث مبارک میں ہے کہ میرے محبوب جب سفر فرماتے تھے تو جہاں اور چیزوں کا خیال رکھا تھا تو آپ کی کنگھی مبارک اور آپ کا سرما دانی اور سرما جو ہے وہ ہمیشہ ساتھ ہو، سفر میں بھی ساتھ ہوتا. لیکن آج انہوں نے سرما پہننے کو عیب بنا دیا اور ہر قسم کی جنگ لڑی ہے. بعض نے تو کہا جی یہ سرما جو ہے نا اس میں سیسا ہوتا ہے، بعض نے کہا جی اس میں پتھر ملا ہوتا ہے، بعض نے کہا جی سرما جو ہے میڈیکلی طور پہ آنکھوں کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے، اور بعض نے کہا جی سرما جو ہے یہ کوئی تو عورت کا کام ہے کہ سرما پہنے، کاجل پہنے، مسکارا لگائے اور آئی برو پہ عمل کرے. یہ مردوں کا کام تھوڑا عیب بنا دیا سنت رسول کو. اب پڑھے لکھے معاشرے جو آپ کے ہاں ہیں اس کے آپ کبھی تصور نہیں کر سکتے کہ ان کا لڑکا سرما پہنے. ہاں اگر کل انگریز پہننا شروع کر دے تو یہ سب سے پہلے آ جائے. یعنی آپ حیران ہیں کہ دشمن کتنا دور سی نظر جاتی ہے کہ اس نے داڑھی کی ایسی مخالفت کی نا، یعنی کیا ہے ایسے آدمی وقت سے پہلے بوڑھا لگتا ہے، داڑھی دادا نظر آتا ہے. اور بھائی شیو کراؤ، چاہے 100 سال کا بھی ہو تو چلو 60 کا نظر آئے گا، جوان نظر آئے گا. یعنی داڑھی منڈوانا جو ہے جوانی کی علامت بن گئی، داڑھی رکھوانا جو ہے وہ بڑھاپے کی علامت بن گئی. اور یہ کسی نے نہ سوچا کہ مرنے کے بعد جب ہم حضور کے سامنے جائیں اور حضور فرمائیں تمہیں میری شکل سے نفرت ہے، دفع کرو اس کو، پھر کیا ہوگا؟ انگریز آئے گا چھڑانے کے لیے، شفاعت کرے گا تمہاری. اس کا تو فکر ہی نہیں نا، چھوڑو جی. کس نے دیکھا؟ میاں مولویوں نے بنائی ہوئی ہے جنت دوزخ. کہاں جنت کہاں دوزخ؟ آج کل تو فلسفہ ہی الٹ گیا نا. وہ کہتے چھوڑو جناب، کیا جنت کیا دوزخ.
کہاں ہے جنت روزہ؟ کچھ نہیں، کوئی بات نہیں. کیا وظیفے پڑھتے اور دعائیں مانگتے؟ کہتے ہیں ہم جو دعائیں نہیں مانگتے ہمیں روٹی نہیں مل رہی. روٹی تو کتے کو بھی ملتی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ سب کتے بنے. روٹی تو خنزیر کو بھی ملتی ہے، اس کا مطلب ہے سب خنزیر ہو جائیں. یہ کیا دلیل ہوئی کہ روٹی ہمیں بھی ملتی ہے؟ وہ تو اللہ کا نظام ہے، اللہ کی مخلوق ہے. مسلمان ہو کافر ہو سب کچھ ملے گا. جو بچے پڑھتے ہیں ان کو بھی روٹی ملتی ہے، جو جاہل ہیں ان کو بھی ملتی ہے. لیکن یہ دیکھو کہ عزت کس کو ملتی ہے. روٹی تو ماں باپ دے رہے ہیں. ماں باپ ہے، اس کا بیٹا ہے، 2 بیٹے ہیں، پڑھتا ہے کہ جاہل ہے، اس کا بیٹا ہے، اولاد ہے، وہ غریب کیا کریں؟ اس کو گھر میں بھی رکھیں گے، کپڑے بھی دیں گے، کھانا بھی. ایک بعد میں سڑک پہ کھڑے ہوں گے جھاڑو دے گا اور ایک افسر بن کے کرسی پہ بیٹھا ہوگا. اسی طرح دیکھ لیں کہ جو مومن ہے وہ قیامت میں جنت کی نعمتوں میں ہوگا اور کافر جو ہے وہ پھر وہاں جہنم ہوگا. اسی سے مسئلہ نکلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب داڑھی مبارک کو پکڑا تو داڑھی بڑی ہوگی تو ہاتھ میں ڈالا نا، لیکن چھوٹی داڑھی میں بھی ہاتھ آتا ہے. نہیں، ایک آدمی کی داڑھی مشین سے نکلی ہوئی ہو یا چھوٹی سی رکھی ہوئی ہو، یا آج کل جو ہے، آج کل تو جیسے عورتوں کے برقعے کا فیشن ہے، مردوں کی داڑھی کے فیشن. کوئی یہاں رکھتا ہے، کوئی باریک رکھتا ہے، کوئی چوڑی رکھتا ہے. اچھا، آج کل موجودہ دور میں جو پڑھے لکھے گنڈے ہیں نا وہ الٹی رکھتے ہیں. آپ یوں کنگھی دیتے ہیں، وہ یوں کنگھی دیتے ہیں تاکہ دور سے نظر آئے کہ کوئی پلاؤں کھڑا ہوا ہے، بندہ نہیں ہے. بھائی میری تو برادری ہے نا، کیا کہوں، میں تو سید تو ہوں نہیں بابا، میں تو بلوچ اور قوم کا نہیں، نہ سید نہ قریشی نہ پیر نہ فقیر، چور گناہگار قوم کا بندہ. باقی اللہ اگر دین کا کام لے لے اس کا کرم ہے، اس میں میرا کیا کمال ہے. وہ مرضی آئے کافروں سے کام لے، وہ مرضی آئے تو سکھوں کے گھر میں ہیرے پیدا کر دے، اور مرضی آئے تو سیدوں کے گھر میں شاعر پیدا کر دے. اس کا نظام ہے، کوئی بول نہیں سکتا. وہ مالک الملک ہے، جو چاہے جیسا چاہے. اسی لیے شاہ جی عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ واہ مولا تیری شان کہ سکھوں کے گھر میں پیدا کیا مفسر قرآن حضرت لاہوری، اور وارث علی شاہ سیدوں کے گھر میں پیدا کیا جس نے ہیر لکھی جو کنجریاں پڑتی ہیں. اللہ کی شان. اس نے تیرے قرآن کی تفسیر لکھی ہے جو علماء پڑھتے ہیں، اور وہ ایک ایسی کتاب لکھ کے دے گیا ہے ہیر رانجھا، ماشاء اللہ سینکڑوں بچیاں گھر سے نکل گئی ہوں گی ہیر رانجھا سن کے. وہ آج بھی اسی رانجھے کے چکر میں پھر رہی ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. بس اللہ کی تقدیر پہ راضی ہیں. نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد اللہ. تو یہ بھی مسئلہ نکلا. اور اسی طرح میرے آپ محبوب فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب حضرت ہارون علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو فرمایا ماشاءاللہ لحیتہ الی سرتہ، آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ ناف تک تھی. اسی لیے بعض علماء ظاہر حدیث پہ عمل کرتے ہیں کہ اوف اللحى وقص الشوارب، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ. یہاں تک پڑتی ہے بڑھاؤ، بس حضور نے بتایا بڑھاؤ. لیکن ائمہ اربع یاد رکھیں کہ فقہاء اربع کا جو فتویٰ ہے اور صحابہ کا جو عمل ہے کہ ایک مشت کے برابر داڑھی ہونی چاہیے. اب موسیٰ علیہ السلام جب غصے میں آئے تو آ کے آپ نے حضرت ہارون کو سختی سے ہدایت کی. اسی کو آج کے سبق میں ہم نے تلاوت کیا ہے.
قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھائی ہارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، کہ تمہیں کس بات نے روکا تھا؟ اگر یہ قوم گمراہی میں پڑ گئی تھی، اگر یہ لوگ گمراہ ہو گئے تھے تو تم نے میری اتباع کیوں نہیں کی؟ افعصیت امری، کیا تو نے بھی میرے حکم کی خلاف ورزی کی، نافرمانی کی؟ اب یاد رکھیں گے اس میں علماء نے فرمایا دو باتیں ہیں کہ اللہ تتبعنی افعصیت امری، یعنی جب یہ قوم گمراہ ہو گئی تھی تو آپ میرے پیچھے طور پہ کیوں نہیں آئے؟ میرے حکم کی نافرمانی کیوں کی؟ چھوڑ دیتے آپ ان کو، آپ تو آ جاتے نا، آپ کیوں نہیں آئے طور پہ؟ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ تھا کہ جب آپ نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں تو پھر آپ نے میری اتباع کرتے ہوئے ان سے جہاد کیوں نہیں کیا؟ تو پھر آپ کا کام یہ تھا کہ آپ ان کو زبردستی اس بت پرستی سے روکتے کہ جب آدمی کے سامنے کفر ہو رہا ہو، شرک ہو رہا ہو، گناہ ہو رہا ہو اور اللہ نے طاقت دی ہو تو فلیغیرہ بیدہ، حضور نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو غلط کام دیکھے تم میں سے اس کو چاہیے کہ وہ بیدہ ہی مانا قوت سے، طاقت سے اس برائی کو روکے، فإن لم يستطع فبلسانہ، اور اگر اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، فإن لم تستطع فبقلبہ، اور اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں تو دل میں برا سمجھے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ سب سے کمزور مومن کی علامت ہے کہ برائی کو دل سے برا سمجھنا۔ اچھا، اس کا بھی لوگ مانا غلط کرتے ہیں، وہ جی ہم داڑھی مڈانے کو برا تو سمجھتے ہیں، اور جی ہم چوری کو برا سمجھتے ہیں، یہ فلم دیکھنے کو برا سمجھتے ہیں، یہ ہمارے ساتھی ہیں بس، لیکن ہم برا سمجھتے ہیں۔ یہ غلط بات، برا سمجھتے ہو تو ساتھ کیسے رہتے ہو؟ آدمی اچھی چیز کے ساتھ رہتا ہے کہ بری چیز کے ساتھ رہتا ہے؟ یہ برا سمجھنے کا معنی یہ ہے کہ دل میں برا سمجھنا، جس رشتے دار کو تم دل میں برا سمجھتے ہو، اس کے گھر میں جاتے ہو، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کھاتے ہو، تو معنی یہ ہے دل سے برا سمجھنا کہ ان سے الگ ہو جاؤ، کم از کم کمزور ہو، تمہارا ایمان اتنا ڈھیلا ہے تو ان کو چھوڑ تو سکتے ہو، دور تو ہو سکتے ہو، روک نہیں سکتے ہو، کہہ نہیں سکتے ہو، خود تو اٹھ کے جا سکتے ہو۔ یہ ہے عذاب الایمان، یہ نہیں کہ جی ہم دل میں برا سمجھتے ہیں اور دوستیاں بھی ہیں اور اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، پھر کیسے برا سمجھتے ہو؟ اس کا معنی کہ تم برا نہیں سمجھتے۔ اور حدیث یاد کر کے سن لیں، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ معاصی کو دیکھے، گناہوں کو دیکھے اور ان کے ساتھ رہے، برا نہ سمجھے، تو اس کو بھی وہی عذاب ہوگا جو گناہ کرنے والے کو ہے۔ مثلاً آپ کے چند دوست ہیں، رات کو بیٹھتے ہیں، وہ ڈش پہ اور گندی فلمیں دیکھتے ہیں، آپ نہیں دیکھتے، لیکن ویسے آپ اسی کمرے میں ہیں تو آپ بھی اتنے مجرم ہیں۔ کیوں؟ اگر آپ اس کو برا سمجھتے ہیں تو چھوڑ دو۔ اس لیے روایات کتب متقدمہ میں آتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ایک بستی پہ عذاب کرنے کا، اللہ نے حکم دیا کہ اس بستی پہ عذاب اتار دو۔ ملائکہ نے عرض کیا گیا اللہ آپ تو جانتے ہیں، آپ سے کوئی چیز چھپی نہیں، النبی رجل، اس بستی میں تیرا ایک بندہ ہے جس نے تو ایک لمحہ بھی تیرے ذکر کے بغیر نہیں گزارا، ہر وقت اس کی زبان سے تیرا ذکر ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا اس پر بھی عذاب نازل کرو۔
یا اللہ تو تیرا ماننے والا بندہ فرمایا میرا ماننے والا ہے لیکن برائی کو دیکھتے ہوئے کبھی اس کے چہرے پہ بل نہیں پڑا، اس نے کیوں نہیں چھوڑی وہ جگہ؟ تو یہ نہیں ہوتا جی ہم تو جی برا سمجھتے ہیں. کیا برا سمجھتے ہو؟ رہتے ان کے ساتھ برا کیسے سمجھتے ہو؟ تو یہ مانا ہوتا ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مقدس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا؟ افعصیت امری، کیا تم نے بھی میری نافرمانی کی؟ کیوں نہیں قتال کیا؟ کیوں نہیں جہاد کیا؟ اب ہارون علیہ السلام نے ادب سے جواب دیا، قال یا ابن امہ، اے میرے ماں جائے بیٹے. یوں ہی کہہ سکتے تھے آخری میں ماں جائے میں نے بھائی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، لیکن یہ لفظ کہنے سے مراد تھا کہ آپ کے دل میں شفقت ہے کہ میں بھی تو تیری اماں ہوں، ایک ہی ماں کے بدن سے آئے ہیں، اس لیے ماں کا نام لیا. قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، انہوں نے کہا گیا ہے میرے اماں کے بیٹے، اماں جائے بھائی، یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی. اب دیکھیں دونوں قرآن کے لفظوں کو سمجھیں. اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اخذ براسی اخی، سر کے بالوں کا پہلے ذکر کیا، کیوں کہ داڑھی کا ذکر ہی نہیں کیا کہ داڑھی کی عزت برقرار ہے. اچھا ہارون نے بھی داڑھی کا ذکر پہلے کیا، بالوں کا ذکر بعد میں کیا کہ ہارون کے نزدیک بھی داڑھی زیادہ عزت والی چیز ہے کہ حضرت نے میری داڑھی تو چھوڑے، پھر کہا میرے بالوں کو بھی چھوڑے. تو اللہ کے قرآن پاک کی تقدیم و تاخیر میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں کہ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل. آپ نے کہا حضرت میری بات تو سنے، میری داڑھی مبارک چھوڑے، میرے بال چھوڑے، میری بات تو سنے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عمر میں حضرت ہارون بڑے ہیں لیکن شان میں موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم من الرسل میں ہے اور ہارون نبی ہے، رسول نہیں. شان میں محمد مصطفیٰ. دیکھو ادب کا مقام ہوتا ہے نا. ایک صحابی سے کسی نے پوچھا انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ، اور اس نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا محمد مصطفیٰ؟ اس نے کہا ولدت قبلہ وہو اکبر منی، کہا پیدا تو پہلے میں ہوا تھا لیکن بڑے حضور ہیں. یہ ہے ادب، یہ ہے ادب. دعا کرو اللہ ادب نصیب کرے، دعا کرو اللہ بے ادبی سے بچائے، اللہ گستاخی سے بچائے، اللہ انبیاء اولیاء کی شان میں تنقید سے بچائے. کیا ادب سے کہتا ہے ولدت قبلہ، پیدا تو میں پہلے ہوا تھا لیکن وہ اکبر منی، بڑے آپ ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں، حالانکہ بات تو یہی کہ عمر میں کون بڑے ہیں، ورنہ حضور سے کون بڑا ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے افضل و اجمل و اکمل ہے، لیکن اس نے اتنا لفظ کہنا بھی گوارا نہیں کیا کہ حضور کی شان میں کمی نہ آ جائے. میں کیسے کہہ بیٹھوں کہ چلو عمر میں صحیح میں بڑا ہوں. اس لیے ہارون عمر میں بڑے ہیں، موسیٰ شان میں بڑے ہیں. کہتے ہیں لا تأخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل. موسیٰ علیہ السلام غصے میں نہ آئے، میری داڑھی چھوڑیں. میں تو اس لیے خاموش رہا کہ اگر میں لڑائی کرتا تو ہمیشہ کے لیے جنگ ہو جاتی اور پھر میرا 12,000 آدمی 6 لاکھ کا مقابلہ کر سکتے، اور اگر میں ان کو چھوڑ کے آپ کے پیچھے چلا آتا تو اور زیادہ گمراہی پھیل جاتی.
میں نے تو سمجھایا، ان کو بدلایا، اور اس کے بعد پھر صبر سے کام لیا، کیونکہ آپ نے بھی تو حکم دیا تھا کہ اصلح ہو، آپ نے بھی تو حکم فرمایا تھا کہ میرے بعد خلیفہ ہو، قوم میں اصلاح کرنا، فساد نہ کرنا۔ تو میں نے تو حضرت وہی کوشش کی ہے، آپ تو غصے میں آ گئے۔ اس لیے پھر موسیٰ علیہ السلام کو جب بات سمجھ آ گئی نا تو اللہ سے معافی مانگی، میرا اللہ رحم فرما۔ اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں کہ وہاں پھر یہ کہتے کہ فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، اور تم نے جھگڑا ڈال دیا اور میرے حکم کا، میری بات کا لحاظ نہ کیا، رعایت نہ کی۔ اب جب یہ مسئلہ حل ہو گیا تو اب آپ نے سامری کو بلایا کہ ادھر اور بدبخت نے یہ کیا قصہ گھڑا ہے، لوگوں کو شرک میں ڈال دیا کہ تم نے یہ بچڑا بنا دیا اور شرک میں ڈال دیا، یہ بتاؤ تو صحیح نا مجھے، تمہارے دماغ میں یہ کہانی آئی کیسے؟ قال فما خطبك يا صامری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بدبخت، مجھے یہ بتاؤ کہ کس چیز نے تمہیں ابھارا؟ ما خطبك یعنی ما حملك ما صنعت یا صامری، کس چیز نے تمہیں ابھارا، کس چیز نے تمہیں برنگیزا کیا جو تم نے یہ کیا؟ من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی۔ اور سامری نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے جو دیکھا نا وہ کوئی دیکھ نہیں سکا۔ اچھا، اب دیکھنے کے بارے میں مفسرین نے دو باتیں لکھی ہیں۔ ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس دریا سے نجات دی تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ آگے آگے چلیں اور موسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے چلیں۔ اور جیسے جیسے جبریل علیہ السلام گزرتے گئے، موسیٰ علیہ السلام گزرتے گئے، اور جبریل جس گھوڑی پہ سوار تھے اس کے جہاں جہاں پاؤں پڑتے تھے تو وہ زمین سبز ہو جاتی تھی، یعنی تازہ ہو جاتی تھی۔ تو یہ تاڑ رہا تھا کہ بھئی کوئی بات تو ہے کہ یہ گھوڑی جہاں قدم رکھتی ہے وہ زمین فوراً تازہ ہو جاتی ہے، تو معنی یہ ہے کہ اس میں نوع من الحیات ہے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قیامت والے دن بھی جب موت کو لایا جائے گا تو موت ایک مڈھے کی شکل میں ہوگی، جیسے آپ تمبا کہہ دیتے ہیں یا بال سریگی والے گھٹا کہہ دیتے ہیں۔ موت جو ہے وہ کبش کی شکل میں ہوگی اور زندگی جو ہے وہ گھوڑی کی شکل میں ہوگی۔ حیات جو ہے نا اس کو اللہ گھوڑی کی شکل دیں گے اور موت کو اللہ میڈے کی شکل دیں گے۔ تو بہت سارے حیات اس نے دیکھ لیے، تاڑ گیا۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، چونکہ یہ سامری جو ہے اصل میں یہ نطفہ اس زمانے میں پیدا ہوا جب لوگ قتل ہوتے تھے تو اس کی ماں نے جا کے غار میں چھوڑ دیا۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کی حفاظت کریں، بندہ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آگے اس کی حفاظت کرتے تھے اور انگلی سے اس کو دودھ اور شہد اور غذا دیتے تھے، یہ بڑا ہوتا گیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ جس سواری پہ جبریل آتے ہیں جہاں جہاں قدم پڑتا ہے وہ خشک سبزہ بھی تازہ ہو جاتا ہے، یہ سمجھ گیا کہ اس میں کوئی نوع من الحیات ضرور ہے۔ بڑی بات نہیں ہوتی، یاد رکھیں، لیکن آج بھی تو سائنسدان تحقیق کرتے کرتے ایک بات پہ پہنچ جاتے ہیں نا کہ اس بوٹی میں یہ فائدہ ہے۔
ابھی آپ دیکھیں جو تحقیق ہو رہی ہے اپنا ادرک پہ، اور تحقیق ہو رہی ہے مسل پہ اور تھوم پہ اور السی پہ، اور بڑے بڑے بوٹیوں پہ ریسرچ ہو رہی ہے. اب تو وہ جو بہت آگے چلے گئے تھے وہ پھر اسی تھوم مسل پہ واپس آ رہے ہیں. پہلے تو قوم کو دوائیں کھلائی نا، اب کہتے ہیں فلاں دوا نہ کھانا کینسر ہو جائے گا، فلاں دوا نہ کھانا اس سے تو آپ کے دل کا دورہ ہو سکتا ہے، فلاں دوا نہ کھانا اس سے انشاءاللہ آپ جلدی پاگل ہو جائیں گے. اب کیا کھائیں گی ہمیں اور تھوم کھاؤ بچاؤ کھاؤ. وہ ہمارا جگ جو پہلے کھاتا تھا نا آج سے 5000 سال پہلے، اسی لیے ان کو کبھی دیکھا کہ جگ کو دل کا دورہ پڑا ہو. اور بیچارے کے بعد ہوتا کیا تھا، کھٹا فصل کھٹی لسی مارا اس کو جناب، ٹکڑا کیا اور بیٹھ کے بیچارے نے نمک لگایا، روٹی ساتھ کھایا، پھر پکڑے بیلوں کو اور ایک قلعہ ہل چلائے. اس کو کون سا دل کی مرض ہونے تھی؟ وہ تو تمہیں ہوگی جو کاروں میں ہمام جاتے ہو. یہ لٹکے لے رہے ہو نا تو انشاءاللہ کوئی جھٹکے تو لگیں گے نا دل کو. کہ ہر وقت گاڑی اور گاڑی اور گاڑی اور کار، ان کے بس میں ہونا سچی بات یہ ہے کہ لیٹرین بھی حمام پہ جائیں، کار پہ جائیں. خیر اب کاروں میں بھی لوگوں نے لگوا لیا ہے، بس میں تو عام ہو گیا نا لیٹرین. یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں. تو اتنی جب آرام پسندی کی زندگی آئے گی تو ایمان سے کہے صاف بات ہے، پھر یہ جلدی اور بلائیں اور بلائیں اور بلائیں کھاتے جاؤ. بس میرے خیال میں یہ 2 طبقے ہیں جن کو یہ حلوہ کوئی نقصان نہیں دیتا، ایک مولوی ایک پیر. پتہ نہیں ان کے پاس کیا نسخہ ہے بھائی، اللہ جانے. ہم تو بہت تو چمچ نہیں کھا سکتے، ہماری قسمت میں نہیں ہوگا، ان کی قسمت میں ہوگا. ان کو نہیں نقصان دیتا ماشاءاللہ. یہ کیلوں کے حساب سے کھا جائیں نا جی، اور گردنیں جو ہیں فٹوں کے حساب سے بڑھ جائیں، مزہ لے ان کو کچھ ہو. اللہ جانے کوئی نسخہ ہے ان کے پاس. کیونکہ دیکھو نا پیر مولوی کے پاس ہی متحد لوگ آتے رہتے ہیں نا، وہ آج کوئی نسخہ دے گیا، کوئی گولی دے گیا، کوئی کشتہ دے گیا، کوئی کچھ دے گیا، اور یہ ماشاءاللہ بلائیں ہیں، ہر بلا ہضم کھاتے گئے. مجھے ایک حکیم صاحب نے بتایا، اس نے کہا کہ میں نے ایک دوائی بنائی تو ایک بزرگ کی خدمت میں میں نے پیش کی. 10 تولے دوائی تھی اور انتہائی قیمتی اور انتہائی وہ طاقتور اور انتہائی گرم، کہ اس کا یعنی ایک ماشا جو ہے وہ خوراک تھی کہ روزانہ ایک ماشا لے لیں. تو کہتے ہیں جی وہ ساتھ رکھی رہی اور مولوی صاحب سبق بھی پڑھاتے رہے، وہ سارے 10 تولے کھا گئے اور میں بے ہوش گیا. ابھی مولوی صاحب مریں گے، ابھی مریں گے، وہ کچھ بھی نہیں ہوا. وہ چھوٹے موٹے حکیم نہیں تھے، اجمل خان مرحوم کا شاگرد تھا جس کی میں بات کر رہا ہوں. وہ کہنے لگے جناب کہ میرا تو خون سفید ہو گیا نا، رنگ سفید ہو رہا ہے، میں بیٹھے بیٹھے بس روک بھی نہیں سکتا. اور میں نے کہا بس انشاءاللہ ابھی سبق ختم، کل سے بھی ختم. کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ حالنے کی بات ہے. ہم نہ پتہ نہیں ہماری تو مقدر میں ایسی، ہم دین میں اصل میں نالائق ہیں، دنیا میں بھی نالائق، کھانے میں بھی نالائق. یہ اللہ کی شان. اللہ اکبر. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. وہ واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت تھانوی کو ایک آدمی نے دعوت دی، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب اس کے گھر میں آئے تو بڑے نفیس سب آدمی تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی نفاست تھی طبیعت میں اور بڑے بات ذوق آدمی تھے. تو وہ آپ کے سامنے جو کھانا آیا وہ دیہاتی کا کھانا تھا بیچارے کا، کوئی اتنا برتن شرتن، تو آپ تھوڑے تھوڑے لے رہے تھے کہ انکار بھی نہ کروں. اور وہ تھے وہ مہاجر، ہماری برادری ہے نا، مہاجر بھائی ہوتے ہیں وہ اس کا ایک اور ساتھی جب آیا، جب حضرت چلے گئے، کہنے لگے یار تمہارا پیر جو ہے نا تقریریں تو بڑی زور سے کرے ہے، پر کھانے جو بڑا بزدل نکلا. اگر تقریریں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، کھا سکتا نہیں، اس لیے کھایا چلا گیا، بڑا بزدل آدمی نکالا.
تو حضرت علی نبی صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ یہ دعا کرو، آج ہمارے ایک دوست تھے میرے بلکہ بھائیوں کی طرف سے بہت بڑے عالم ہندوستان میں، مولانا محمد رضوان قاسمی، سبیل السلام جو مدرسہ ہے حیدرآباد دکن میں، بہت عظیم ادارہ ہے، اور خدا کی شان ہے کہ اس ادارے کی بنیاد میں نے رکھی تھی، آج فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر میں کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اس نے بڑا کام کیا علم کا، بڑی خدمت کی ہے، اور میری جو ایک کتاب ہے دروس حرم کا 4 جلد جو ہے وہ بھی حضرت نے تحقیق تصحیح کر کے چھاپا تھا، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ ان کے ادارے کو قائم و دائم رکھے اور ہر فتنے سے محفوظ فرمائے۔ مجمع الفقہ الاسلامی میں ان نے بڑا کام کیا، تقریری، تحریری، تالیفی، تدریسی، یعنی وہ ایک اکیلا شخص جو ہے نا ایک جماعت کا کام کر رہا تھا، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ آپ بیمار تھے اور آج ہی وفات ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی شان ہے، علماء جا رہے ہیں، اللہ کا نظام ہے بھائی، آمنا باللہ بس، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا وبالقرآن اماما۔ تو بہرحال اب جناب یہ ہے کہ آپ نے تو سامری ٹال گیا بس، اس لیے کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جو لوگوں نے نہیں دیکھا۔ پھر کیا کیا؟ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، کہتا ہے پھر اس کا صدقے پاؤں کی مٹی میں نے لے لی، اور وہ مٹی میں نے اس میں ڈالی ہے، اس پیبروں میں سونے کو پگھلانے کے بعد میں نے اس کو ڈال دیا، اور میرے جی نے یہی سوچا کہ جیسے وہ مٹی زندہ ہو جاتی ہے یہ سونے کا جانور بھی زندہ ہو جائے گا، یہ میرے دماغ میں آ گیا، میں نے کر دیا، اور اس کے بعد قوم جو تھی بھٹک گئی، یہ وجہ ہے۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بدبخت بھاگ جاؤ، اور اب تیری دنیا میں یہ سزا ہے کہ تو خود کہتا پھرے گا مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، میرے قریب نہ آؤ، میرے قریب نہ آؤ۔ وجہ کیا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے اس پر اللہ نے کوئی ایسی بیماری مسلط کر دی کہ جس بندے کو ہاتھ لگائے وہ بھی بیمار ہو جاتا تھا، خود اس کو بھی بخار چڑھ جاتا تھا۔ اس لیے کوئی غریب آؤ خود کا ہوتا ہے، ابھی میرے قریب نہ آنا، یعنی جیسے لوگوں کو شرک میں جمع کیا، اللہ نے سزا وہ دی کہ جنگلوں میں اکیلا بھٹکتا پھرے، اور قریب بھی آنے لگے، مجھے چھونا نہیں، مجھے ہاتھ نہ لگانا، کیوں جو ہاتھ لگائے تو اس کا بخار بھی بڑھ جاتا تھا، ہاتھ لگانے والے کو بھی بخار ہو جاتی، اس لیے اللہ نے سزا۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ، اور اصل جو تیرے وعدہ ہے عذاب کا وہ تو کبھی نہیں چلے گا، وہ تو آخرت میں جہنم کا عذاب تیار ہو جا۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ تو تمہاری سزا ہے، اور اب تم نے یہ جو جھوٹا خدا بنایا، بت بنایا، صنم بنایا، تمثیل بنائی، اس کا بھی دیکھ حال کیا ہوتا ہے۔ وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه، اور وہ تمہارا خدا جس پہ تم سارا دن بیٹھا رہتا ہے، جس کے سامنے سجدہ ریز رہتا ہے، لنحرقنه ثم لننسفنه باليم ثم لننسفنه باليم نسفا، اب ہم اس کو آگ میں ڈال کے تیرے خدا کو تیرے سامنے جلا کے ریزہ ریزہ کر کے پھر اس کی جو راکھ بنے گی اس کو بھی ہم دریا میں ڈال دیں گے۔ یہ تیرا خدا ہے، کون اس کو اپنے آپ کو بچائے؟ جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے وہ ہماری مشکلیں کیسے حل کر سکتا ہے؟ نہ ایمان سے کہیں، جو اپنی جان نہ بچا سکے، اپنی ذات کی حفاظت نہ کر سکے، وہ کسی دوسرے کی حفاظت کر سکتا ہے؟
ہاں جی نہیں کر سکتے. اچھا یہ پیروں پر جو خلاف ڈالتے ہو یا اپنے خلاف کو بھی حفاظت کر سکتے ہیں؟ پرانا ہو بدل لیتے ہیں. ہاں جی نہیں، پرانا جب ہو جاتا ہے تو خود اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، نہیں ڈال دیتے. اپنا خلاف نہیں بدل سکتے، ہماری قسمت بدل دیں. اور خدا کا خوف کرو. ہم تو ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے نا. کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں سجدہ قبروں پہ کرتے ہیں، تمام کعبے کا کرتے ہیں، بچہ داتا سے مانگتے ہیں. ہم تو ان سے بھی بہرے ہو گئے. اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ قادر ہے اگر آج اس صحابہ کو زندہ کر دے اور ہمارے لوگوں کو وہ دیکھیں وہ کہیں گے بابا یہ مسلمان تو نہیں پتہ نہیں اور کس مذہب کے لوگ ہیں. ہمارا حال یہ ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کوئی کہے اور دیکھو یہ بزرگوں کو نہیں مانتا، اس میں نہ ماننے والی کون سی بات ہے بھائی؟ اللہ اکبر. اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت توحید دی. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو. اب نے فرمایا لوگوں غور کر کے سن لو کہ تم سب کا الہ، حاجت روا، مشکل کشا، معبود برحق کون ہے؟ اللہ. الذی لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں مگر وہ. وسع کل شیء علما، اور جس کا علم ہر چیز کو اپنی وسعت میں ڈھانپنے والا ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. تو خدا تو وہ ہوتا ہے، یہ خدا تھوڑا ہے جو نہ چل سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ جواب دے سکتا ہے، نہ نفع نقصان کا مالک ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا حضرت یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. کہ ابا جان آپ اس بے جان کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ سنے نہ دیکھے نہ کوئی تمہیں نفع پہنچائے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوری امت کو اور پورے عالم کو دعوت توحید دی، جس کے لیے اللہ نے انہیں رسول بنایا تھا. دعا کریں اللہ ہمیں بھی توحید پہ قائم و دائم رکھے اور ایمان پہ خاتمہ ہو. اور ساری زندگی دعا کیا کریں اللہ بیماریوں پہ کوئی تکلیفیں ہیں پریشان سب دور فرما دے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے. کہتے ہیں جی کہ یہاں افواہ ہے کہ کتب ابدال دنیا چلاتے ہیں. جب تم نے خود لکھا ہے افواہ ہے تو پھر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ افواہ تو افواہ ہوتی ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. افواہ ہے. کہتے ہیں جی کہ اب میری والدہ جو ہیں بوڑھی ہیں، شوگر کی مریضہ ہیں، بلڈ پریشر کی مریضہ ہیں، صفا مروا میں وہ ویل چیئر بھی قبول نہیں کرتی اور ایک دفعہ دوڑ بھی نہیں سکتی. کوئی بات نہیں ہے کہ چکر بیٹھ کے آرام سے کرتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں. سارے دن میں مکمل کر لو، 2 دن میں مکمل کر لو، کوئی مسئلہ نہیں. کہتے جی کہ مجھے دم پڑ گئی لیکن میرا پیسے چوری ہو گئے ہیں، پیسے نہیں ہیں. کوئی بات نہیں، جب گھر چلے جاؤ وہاں کسی دوست کو قابل اعتماد بندے کو پیسے بھیج دینا کہ ابھی میں پیسے بھیج رہا ہوں، میرے لیے ایک دم کر دو. کوئی بات نہیں، آپ چلے جائیں بعد میں کرا دیں. کہتے جی کہ میری بیوی نے حیض کی حالت میں عمرے کا احرام باندھا، کراچی سے وہ آ گئیں. آج جب پاک ہو گئیں تو طواف کیا، صفا مروا دوڑی، گھر آ گئیں، بال نہیں کاٹے کہ پھر تھوڑا خون آ گیا. اب کیا کریں؟ میرا بھائی اب یہ مسئلہ ہے تمہارا کہ تمہاری بیوی کی عادت کتنے دن تھی
عادت ہے 6 دن، ابھی 5 دن گزرے تھے اور تم نے عمرہ کرا دیا، دم پڑ گئی کہ تم نے ناپاکی میں عمرہ کرایا۔ اگر عادت تھی 6 دن پورے گزر گئے، خون بند ہو گیا، صاف ہو گئی عورت، غسل کی عمر بعد میں کو تھوڑا خون آ گیا تو یہ گرمی کی وجہ سے ہے، جمنے کی وجہ سے ہے، وہ حیض نہیں ہو۔ یہ تم جانو اور تمہارے گھر والے جانیں کہ ان کی عادت کیا ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، طواف کی 2 رکعت نہیں پڑے، صفا مروا دوڑ لی، بھول گیا، بعد میں 10 دن بعد بھی پڑھے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے جی کہ عورتیں احرام کی حالت میں اپنے چہرے پہ کپڑا کھلا رکھیں، ہاں بالکل کھلا رکھیں، لیکن ساری زندگی تو کھلا نہ رکھیں نا، صرف احرام میں کھلا رکھیں۔ جو ہمیشہ کھلا رکھے اس کا کیا احرام ہے بتاؤ؟ تو احرام سے پتہ لگا کہ برقع ضروری ہے، چہرہ ڈھانپنا ضروری ہے، ورنہ احرام میں کھلا کرنے کا کیا معنی ہے؟ اور کھلا رکھنے کا معنی بھی تب ہے جب آگے غیر مرد نہ ہوں۔ اگر غیر مرد ہوں تو گھونگھٹ کھینچ لے کہ کپڑا چہرے کو بھی نہ لگے، پردہ بھی رہے، اور جس نے کرنا ہے وہ جانتی ہے کرنا، اور جس نے پردہ نہیں کرنا ہے عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا دیتی ہے۔ کہتے جی کہ ہمیں نئی تحقیق ہوئی ہے کہ حجام کے اس طرح سے لوگوں کو ہائپاٹائٹس لگ جاتا ہے، لہذا ہم اس طرح نہ پھروائیں اور مشین پھروایا کریں، اس طرح خود نیا لے کے چلے جاؤ، پھروا لو، نیا بلیڈ لے لو، گھر میں کھڑے ہو کے خود پھروا لو۔ سنت کیسے انکار ہو سکتا ہے؟ تم ایک بلیڈ خود لے لو نیا، اس کو کاپی کے نیا بلیڈ لگاؤ اور میرے سر سے پھیر دو، یا خود ایک اپنا مشین لیں گے اپنے سر سے خود پھیر دو، تمہیں ہیپاٹائٹس نہیں ہوگا انشاءاللہ، فکر نہ کرو۔ لیکن تمہارے لیے دین کا مسئلہ نہیں بدلا جا سکتا۔ اس طرح پھروانا افضل ہے، کٹوانا بھی جائز ہے، مشین پھروانا بھی جائز ہے۔ میرا بھائی لگنا ہو نا تو مشین سے بھی لگ جائے گا۔ طواف نفلی جس کے لیے بھی آپ چاہیں خود اپنے لیے کر کے بعد میں دعا کریں کہ اللہ اس کو ثواب دے۔ عمرے کا طواف ہو یا کوئی طواف ہو، اس کے بعد 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے، صفا مروا کے بعد ضروری نہیں۔ اگر شوال کا چاند ہمیں مکے میں نظر آ گیا اور ہم نے عمرہ بھی کر لیا، حج فرض ہوگا نہیں؟ جس پہ حج فرض ہے وہ مکے میں نہ بھی آئے فرض ہے۔ اگر آدمی نے عمرہ کیا ہے، طواف کر لیا، صفا مروا دوڑنے کے بعد کپڑے پہن لیے، بعد میں سر مڈایا، اگر 1-2 گھنٹے کے اندر ہو گیا، 2-3 گھنٹے میں، پھر تو کوئی دم نہیں۔ اگر سارا دن گزر گیا تو پھر دم پڑ گئی۔ طواف زیارت وہ ہوتا ہے جو حج کا فرض ہے، جس کے بجائے حج مکمل ہی نہیں ہوتا، کہ آدمی 10 تاریخ کو جب مینا میں آتا ہے، کنکری مارتا ہے، قربانی کرتا ہے، حل کرتا ہے، اس کے بعد آ کے طواف زیارت کرتا ہے۔ رہنے کے لیے 20 کمرے کا مکان نہیں، 200 کمرے کا بھی مکان ہو تو زکات نہیں ہے۔ جو گھر تمہارے استعمال کے لیے ہے کوئی زکات نہیں۔ ایک آدمی کے پاس گاڑی 20,000 کی ہے، ایک آدمی کے پاس گاڑی 2 لاکھ کی ہے، جب خود استعمال کرتا ہے کوئی زکات نہیں۔ اپنے عقل نہ لڑایا کرو، شریعت کا حکم جو ہے نا، اب مثلاً ایک پتھر ہے، اس پتھر کی قیمت 20 لاکھ ریال ہے، زکات نہیں ہے۔ بعض ڈائمنڈ ایسے ہیں 50-50 لاکھ کے بکتے ہیں، زکات نہیں ہے۔ معادن کا الگ حکم ہے، جواہر کا الگ حکم ہے، اور نعم مواشی کا الگ حکم ہے، ذهب و فضہ کا الگ حکم ہے، سب کے لیے احکام ہیں شریعت کے۔ شادی کیے تھے
تو تم نے کیسے شادی کیے تھے؟ مجھے کیا پتا کیسے شادی کی؟ بہرحال تم جانو وہ جانے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم نے کیا لکھا ہے۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں بہت بڑے لوگ ہیں جو غربت سے دوچار ہیں اور خودکشیاں کر رہے ہیں، اور ہم نفلی حج پر پیسے خرچ کر رہے ہیں، تو ہمیں پیسے ان کو دیں۔ تم صرف سگریٹ بند کروا کے وہ پیسے دے دو، کوئی خودکشی نہیں کرے گا۔ حج ضروری بند کروانا ہے، صرف تم سگریٹ اور چائے بند کرا دو۔ اگر تمہارے ملک میں کوئی غریب بچ جائے نا، تو مجھے آ کے پکڑ لو۔ باقی رہ گیا حج، وہ تمہارے ان بہانوں سے بند نہیں ہوگا۔ جس نے لبیک کہا ہے وہ آئے گا، اور جس نے نہیں کہا ہے کروڑوں پتی ہو کے بھی انشاءاللہ محروم رہے گا۔ فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں، درود پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ جب اشراق کی نماز ہو تو 2 رکعت پڑھیں، بالکل اللہ عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ جو آدمی داڑھی منڈوائے اس کو امام نہ بنائیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے جب احرام کی حالت میں احرام باندھے ہوئے تھا تو بنسی کے ڈبے کو توڑا، وہ جناب 20 دفعہ توڑ دو۔ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ احرام کی حالت میں کچھ نہ توڑو، تمہارا دماغ بھی حرم کے گھاس کو نہ توڑو۔ یہ نہیں کہ احرام میں روٹی بھی نہ کھاؤ، وہ نوالا تو توڑنا پڑے گا، ہاتھوں سے بھی دانتوں سے بھی۔ بس مسئلے مولوی مفت ملا ہوا ہے، مولوی وکیل پیسے دیتے ہیں، پوچھو جتنا تنگ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے بھائی آگے، اور کیا کریں؟ کہتے ہیں جی کہ جب ہارون علیہ السلام بھائی ہیں تو داڑھی کیوں پکڑی غصے میں؟ قرآن کہہ نہیں رہا راجا موسیٰ علاقوں میں غضبان آصفا، غصے میں کچھ ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اگر پڑھ لیتے تو خامخواہ سوال کیوں کرتے؟ اور غصہ بھی اللہ کی توحید کے لیے ہے، وہ زمین کا جھگڑا تھا۔ اگر کسی عورت کو داڑھی کے بال آ جاتے ہیں نکال سکتی ہے۔ میرے والد بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار پہ رحم کرے، شفا دے، اللہ مجھے بھی شفا دے، ہر مسلمان مریض پہ رحم فرما۔ میرا اللہ تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين۔ اگر کوئی آدمی طائف جاتا ہے، میرا بھائی یاد رکھو، اگر کوئی کاروبار ہے اکثر جاتا ہے، اس کو احرام نہ باندھے تو جرمانہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کبھی کبھار جاتا ہے 6 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، واپسی بے احرام باندھنا لازمی ہے کہ میقات ہے۔ میری ماں کو کینسر ہے، ان کو عمرہ کرانا ہے، اللہ شفا دے، اللہ سب کو عمرہ نصیب کرے۔ کہتے جی کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی جائیداد فروخت کر دے، اس کا حق ہے کر دے، اولاد کو نہ دے، اس کی غلطی نہ دے، اس کی مالک ہے وہ، اس کی غلطی ہے۔ لیکن یہ حکم ہے حضور کا کہ اپنی اولاد کو غریب نہ چھوڑو، ان کے لیے کچھ چھوڑ جاؤ، یہ نہ ہو تمہارے مرنے کے بعد وہ بھیک مانگتے پھرے۔ اگر کوئی آدمی جیسے اب عمرے پہ آئے ہیں دوبارہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا چاہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جتنے عمرے کریں کوئی منع نہیں، وہ کہتے ہیں نفلی عبادت ہے، جب ثابت ہے تو 100 کر لو۔ باقی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمرہ وہ ہوتا ہے جو اپنے ملک سے آتے ہوئے کریں، یہاں مکے میں رہتے ہوئے طواف کیا نہ کریں۔ نماز سری ہو یا جہری ہو، امام کے پیچھے حنفی جو ہے وہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، اور حنبلی حضرات جو ہے وہ سری میں پڑھیں گے، جہری میں نہیں پڑھیں گے۔ جتنی دیر آپ عمرے میں لگائیں اتنی دیر میں طواف کرتے رہیں۔ مثلا عمرے میں لگتے ہیں 3 گھنٹے، 3 گھنٹے آپ طواف کرتے رہیں، طواف افضل ہے۔ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا دے، اللہ سب بیماریاں دور فرما دے۔
کہتے جی کہ مقلد اور غیر مقلد میں کیا فرق ہے؟ ایک تقلید کرنے والا ہے، ایک تقلید نہ کرنے والا، اور کیا فرق ہے؟ مکہ مکرمہ میں 20 تراویح ہوتی ہے، ہاں جی 20 تراویح ہوتی ہیں، اور تقریباً آج سے نہیں بلکہ 1400 سال ہو گئے۔ حضرت عمر کا زمانہ صحابہ کا زمانہ ہے نا۔ کعبۃ اللہ کی طرف پشت کر کے بیٹھنا کوئی بے ادبی نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات دیکھا ابراہیم علیہ السلام آسمان پہ کعبہ بیت المعمور سے پشت لگا کے بیٹھے تھے۔ کہتے تھے کہ ہم پاکستان سے ریاض آئے، ریاض سے جدہ آئے، ریاض ایئرپورٹ پہ احرام باندھ کے طواف کیا، صفا مروہ دوڑے، نفلیں پڑھے، لیکن عورتیں کینچی نہ ملنے کی وجہ سے بال نہیں کاٹ سکی۔ دوسرے دن دوبارہ مسجد عمرہ چلا گیا۔ بھائی جب عمرہ مکمل ہو چکا ہے تو پھر مسجد عائشہ جانے کی کیا ضرورت ہو گئی تھی؟ بہرحال اب تو بال کاٹ لیے، جو ہو گیا آئندہ ایسی غلطی نہ کریں۔ نبی کا معنی خبر دینے والا بھی آتا ہے، لیکن یہ کہاں ترجمہ ہے جو لوگوں نے کیا کہ غیب کی خبر دے؟ غیب کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ وہ لفظ غیب تو خود ایک عربی لفظ ہے، ترجمہ کیسے ہو گیا؟ واد کو دعا کے مخرج سے پڑھیں یا فواد کے مخرج سے، دال کے مخرج سے نہ پڑھیں۔ ہاں اگر کوئی آدمی مجبور ہو کر رشوت دیتا ہے، اس دینے والے پہ گناہ نہیں ہوگا، لینے والے پہ ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔